اور نبوت کے دو معنی ہیں. ایک معنی نبی کا کہ نبعن سے مشتق ہے، نبعن یہ معنی ہے، اس کا معنی خبر، اس کا معنی خبر ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ العظیم ایک خبر، بڑی خبر، ایک بڑی خبر. یا دوسرے مقام میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا انبئکم بما تاکلون، میں تمہیں خبریں دیتا ہوں جو گھروں میں تم کھا کے آتے ہو. انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، جو گھروں میں اپنے اندر ذخیرے بنے، کیا کیا شے کے ذخیرے بنے اس کی میں خبریں دیتا ہوں. بما تاکلون تدخرون، یہ انبئکم یہ بھی نبع سے مشتق ہے، فعل کا صیغہ ہے. تو نبی یہ اس نبع سے مشتقی ہے. اس کا معنی نبی کا شریعت میں، یعنی اللہ کی طرف سے غیب پر مطلع ہو کے لوگوں کو غیب کی خبریں دینے والا، اور اخبار بالغیب کہ غیب پر مطلع ہو پہلے، خبر تب دے گا. اللہ کا نبی غیب پر مطلع ہوتا ہے، وہ وحی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے. وحی نبی پر ہوتی ہے، رسول پر ہوتی ہے، عام بشر پر وحی نہیں ہوتی. وہ وحی بمعنی وحی رسالت نبوت وہ خاص ہے انہیں کے لیے، وہ غیب پر مطلع ہوتے ہیں، عام وہ نہیں ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ نام عطا فرمایا نبی، سمجھے نا. ہاں یہ منصب ہے، یہ منصب ہے، ایک بہت بڑا تعریفی لقب ہے، اس میں تعریف ہے. بول بول بعض اوقات تعریفی کلمہ ہوتا ہے، زیادہ بولنے سے وہ بمنزل علم کے بن جاتا ہے. علم میں کوئی ذات ہی ہوتی ہے، لیکن نبی کا لفظ یہ صفاتی اسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی کے اپنا ذاتی نام اور ہے، وہ علم ہے. یہ صفاتی اسماء ہیں، یہ تعریفی کلمات ہوتے ہیں. لہذا معنی ایسا کرنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی کے جب ذکر ہو رہا ہو تو تعریف بھی اس میں آ جائے. یہ ضروری ہے. اس طرح جو کہے کہ نبی، اس کا دوسرا معنی ہے. یہ ایک معنی میں نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے، بہت سچے، صادق صدوق، صادق بھی تھے اور مصدوق بھی تھے. صادق مصدوق صدوق بھی تھے. اس مطلب کہ بہت سچے تھے. بس لفظ نہیں ہے، لفظ بس وہی ہے جو قرآن نے بیان کیے. ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، ہمارے لفظ ادھر ادھر، آخر انسان ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لفظوں میں کمی آ جائے، وہاں کمی نہیں ہے. صدیقا نبیہ، وہ صدیقا نبیہ. دیکھو قرآن مجید دی شان ہے کہ پرسوں ثواب ہے، سمجھے نا. یہ واسطے وہ لفظ اوے کلمات پیچھے مفسرین کرام جڑے تفسیر کر دن یا تفسیر بالحدیث ہوندی ہے، اوہ کرنی پوندی ہے، آپ انہیں کا نہیں کرنا پونا. یہ خدا دا قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ آسمان سے وحی ہے. رولے اختلافات تب پیدا ہوتے ہیں جب لوگ اپنی آپ خود شروع کر دیتے ہیں اپنے پیٹ سے، پھر وہ ان کو غلطیاں لگتی ہیں تو وہ بات درست نہیں ہوتی. نبی یا دوسرا معنی میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے
جس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہو. نبی کا جس کا مرتبہ اللہ کے قرب میں اتنا بلند ہو کہ اتنا مرتبہ مخلوق سے اور نہ ہو. یہ خاص مرتبہ ہے، اور اس نبی کا معنی ہے کہ بلند مرتبے والا، جس کا مرتبہ خود بلند اور جو ان کی اتباع کرے، پیروی کرے، ان کے مرتبے کو اللہ بلند کرتا ہے. پھر یہ بلندی یعنی جس کا مرتبہ بلند، تو جو اس کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس کا مرتبہ اللہ بلند کرتا ہے. یہ نبی کا دوسرا معنی ہے. اتنا مقام ہے کہ جو اس کی پیروی کرے اس کا مرتبہ اللہ اپنے قرب میں بلند فرمائے. یہ ایک واسطہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان میں. یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اور مخلوق کے درمیان میں فیض رسانی کا، واحد رسانی کا واسطہ مقرر فرما دیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کا محل، مقام نبوت کے وہ کون ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ خاص بندے وہ نبی بنائے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے. تو ہر بندہ یوں کہے میں عبادت کر کے میں یہ بن جاؤں، یا کوئی عبادت سے کسب سے کوئی نبی بنی ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا استفاء ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چن لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. ہمیں ان کے ادب اور احترام کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کرو، احترام کرو، ان کے ذکر، ان کی طرف ایسی باتیں نہ کرو جس سے سوء ادبی ہو. یہ مقام بہت بلند ہے. سوء ادبی سے بندہ بہت نقصان میں چلا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے انہو کان صدیقا نبیّا، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. تعلیلیہ کا معنی ہوتا ہے پہلے ایک بات ذکر فرمائی، اس کی دلیل. فرمایا میرے پیارے محبوب کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں. ذکر تو ان کا کیا جاتا ہے جو شان والے ہوتے ہیں. فرمایا وہ شان والے تھے صدیق النبیّا، اس لیے ذکر کریں کہ وہ صدیق النبیّا تھے، اللہ کے نبی تھے. صدیق النبیّا